السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایمان کی پختگی اور درستگی، پھر اس پر استقامت، اس کے لیے سب سے ضروری اور لازمی چیز نبی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور پکی الفت و محبت، ادب و احترام، تعظیم و توقیر کے تمام ضوابط کو بروئے کار لاتے ہوئے زندگی کے تمام شعبے جات میں سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقدم جاننا اور اس پر کمال اہتمام کے ساتھ عمل پیرا ہونا تکمیل ایمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بنیادی اور پہلی چیز بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب کو جاننا بہت ضروری ہے، چونکہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب خود رب کائنات عز و جل نے بتلائے اور سکھلائے ہیں۔ قرآن شریف کے پارہ 26 سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں واضح طور پر ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کیونکہ کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بہت محتاط ہو گئے اور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گفتگو کے دوران بہت سی احتیاطوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا تاکہ آواز زیادہ بلند نہ ہو جائے، نیز اپنے علاوہ دوسروں کو بھی اس ادب کی سختی سے تلقین کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے روضہ انور کے پاس خود بھی آواز بلند نہ کرتے اور دوسروں کو بھی آواز اونچی کرنے سے منع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں 2 شخصوں کی بلند آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم دونوں جانتے ہو کہاں کھڑے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا، تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ دونوں نے عرض کی، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں یہاں آواز بلند کرنے کی وجہ سے تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ مدینہ منورہ میں رہنے والے دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب سے خوب واقف ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور وصال ظاہری کے بعد بھی آپ کی بارگاہ کا بہت ادب و احترام کیا کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جو آداب انہیں تعلیم فرمائے اور انہیں جان و دل سے اسے بجا لایا، اسی طرح ان کے بعد تشریف لانے والے دیگر بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم نے بھی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خوب خیال رکھا اور دوسروں کو بھی وہ آداب بجا لانے کی تلقین کی۔ یہاں پر 2 واقعات ملاحظہ کیجئے۔
نمبر 1، ابو جعفر منصور بادشاہ مسجد نبوی میں حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس دوران اس کی آواز کچھ بلند ہوئی تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اے مسلمانوں کے امیر، اس مسجد میں آواز بلند نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا اور فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ دوسرا واقعہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے۔ جب ان کے حلقے درس میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو ان سے عرض کی گئی، آپ ایک آدمی مقرر کریں جو آپ سے حدیث پاک سن کر لوگوں کو سنا دے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و حرمت زندگی اور وفات دونوں میں برابر ہے، اس لیے میں یہاں کسی شخص کو آواز بلند کرنے کے لیے ہرگز مقرر نہیں کر سکتا۔ اس آیت سے متعلق 3 اہم ضروری باتیں بغور سماعت کریں۔ نمبر 1، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ادب و احترام اس آیت کریمہ میں بیان ہوا، یہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ آپ کی وفات ظاہری سے لے کر تا قیامت بھی یہی ادب و احترام باقی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اب بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ جب روضہ پاک پر حاضری نصیب ہو تو سلام بہت آہستہ کریں اور کچھ دور کھڑے ہوں، بلکہ بعض فقہا نے تو حکم دیا کہ جب حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو تو وہاں دوسرے لوگ بلند آواز سے نہ بولیں، اگرچہ بولنے والا اور حدیث پاک کا درس دینے والا اور ہے، مگر کلام تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ نمبر 2، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آواز بلند کرنا منع ہے جو آپ کی تعظیم اور توقیر کے برخلاف ہے اور بے ادبی کے زمرے میں داخل ہے، اور اگر اس سے بے ادبی اور توہین کی نیت ہو تو یہ کفر ہے۔ لہذا جنگ کے دوران یا اشعار کی صورت میں کفار کی مذمت بیان کرنے کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جو آوازیں بلند ہوئیں وہ اس آیت میں داخل نہیں، کیونکہ یہ تعظیم و توقیر کے خلاف نہ تھیں، بلکہ بعض مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے تھیں۔ اسی دوران اذان کے وقت جو آواز بلند ہوئی وہ بھی اس میں داخل نہیں، کیونکہ اذان ہوتی ہی بلند آواز سے ہے۔ نمبر 3، علماء کرام کی مجالس میں بھی آواز بلند کرنا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ تو اے اسلامی بھائیوں اور اے اسلامی بھائی بہنوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب اور بارگاہ مصطفیٰ سے عشق و محبت اور بارگاہ مصطفیٰ میں کس شان سے حاضری اور ان کے نام کو لینا اور ان سے رابطے میں آنا اور ان سے کچھ عرض کرنا کس طرح کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے، اور اس کو علماء نے اور فقہا نے عمل کر کے دکھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو بھی رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا پورا آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔